مرد عورت کے لیے سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ مکمل سمجھ لیں، کب ادا کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، کیا کیا چیزیں ضروری ہے، اس میں پڑھنا کیا ہے، مکمل تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم سنیں گے۔ اور کسی کے اگر بہت زیادہ سجدے ہوں، قرآن پاک بار بار پڑھا ہے، کتنی بار پڑھا ہے، یا کئی بار سجدے والی آیتیں پڑھی ہیں، سجدے نہیں کیے تھے، سجدے یاد نہیں ہے کہ کتنی سجدے والی آیتیں پڑھی تھی، اب مجھ پر کتنے سجدے کرنا ضروری ہیں، اس نے کیا کرنا ہے، مرد اور دونوں کے لیے مکمل تفصیل بتاؤں گا، توجہ کے ساتھ سن لیجئے گا۔ سب سے پہلے سجدے کا طریقہ سن لیں، اور طریقہ اور اس سے پہلے بھی کہ سجدہ کہاں پر کیا جا سکتا ہے، سجدہ کس جگہ پر کر سکتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جہاں پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اس جگہ پر سجدہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی مسجد ہو، مسجد سے باہر کوئی جگہ ہو، کوئی میدان ہو، کوئی جگہ ہو، آفس ہو، گھر ہو، کمرہ ہو، صحن ہو، چھت ہو، کوئی بھی ایسی جگہ جو پاک اور صاف ہو جہاں پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، وہاں پر یہ سجدہ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ آپ کا وضو ہونا چاہیے، باوضو ہوں آپ، وضو ہونا چاہیے، اور آپ نے سیدھے کھڑے ہو جانا ہے، اور سیدھے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے سجدے میں چلے جانا ہے۔ یعنی جیسے نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں اور اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں کرنا، بس سیدھے کھڑے ہو جانا ہے، اور آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں سجدہ تلاوت کرنے لگا ہوں، یا سجدہ تلاوت کرنے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ بس یہ آپ کے دل میں ارادہ ہونا چاہیے کہ میں سجدہ تلاوت کرنے لگا ہوں یا سجدہ تلاوت کرنے لگی ہوں، یہ آپ کے دل میں ارادہ ہو، نیت ہو، سیدھے آپ نے کھڑے ہونا ہے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا سجدے میں چلے جانا ہے۔ ہاتھوں کو نہیں اٹھانا، ہاتھوں کو نہیں باندھنا، کچھ بھی نہیں کرنا، ہاتھ آپ نے ایسے نیچے چھوڑے ہوں گے، ایسے سجدے والی جگہ پہ آپ نے دیکھنا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں جا کر 3 بار آپ نے سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، 3 بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ بیٹھ جائیں چاہے تب بھی ٹھیک ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں تب بھی ٹھیک ہے، یہ ایک ہی سجدہ کرنا ہے۔ اس طرح کریں گے ایک بار تو یہ ایک سجدہ آپ کا ادا ہو جائے گا جو آپ نے سجدہ تلاوت کرنا تھا۔ اب کسی نے 2 سجدے کرنے ہوں تو وہ 2 بار اس طرح کر لے، یعنی ایک بار اس طرح سجدہ کر لیا، پھر اس کے بعد اٹھ کے کھڑا ہو جائے، پھر دوبارہ سے نیت کرے کہ سجدہ تلاوت کرنے کی نیت کرنے لگا ہوں، جو میرا اس کو پتا ہوگا کہ مجھ پر 2 سجدے کرنا ضروری ہیں، مجھ پر 3 سجدے کرنا ضروری ہیں، مجھ پر 4 سجدے ہیں، 5 سجدے ہیں، 6 سجدے ہیں، 7 ہیں، 8 ہیں، 9 ہیں، 10 ہیں، 11 ہیں، 12 ہیں، 13 ہیں، 14 ہیں، جتنے سجدے اس پر کرنا ضروری ہیں اس میں سے ایک ہی پہلے نیت کرے گا کہ جو مجھ پر سجدے کرنا ضروری ہیں 14، ان میں سے پہلا سجدہ تلاوت کرنے لگا ہوں۔ اس طرح ایک کر لے، طریقہ میں نے بتا دیا، پھر اس کے بعد دوسرے کی نیت کر لے جب دوسرا کرنا ہے کہ مجھ پر جو سجدہ تلاوت ہے ان میں سے دوسرا کرنے لگا ہوں، یا پھر یوں بھی کر سکتا ہے بار بار کہ میں پہلے کی نیت کرتا ہوں، کیونکہ ایک جو تھا وہ تو اس نے ادا کر لیا، اب وہ خارج ہو گیا، اب جو دوسرا ہے بقول اس کے وہ اصل میں اس کا پہلا ہی باقی ہے، کیونکہ اب وہ اس پر کرنا باقی ہے، پہلے والا تو ادا ہو چکا ہے۔ تو اس طرح کر کے آپ نیت کر سکتے ہیں کہ مجھ پر جو سجدہ تلاوت باقی ہیں 14 تھے، ایک کر لیا، اب 13 رہ گئے، تو یوں کر لے کہ مجھ پر جو سجدہ تلاوت کرنا ضروری ہیں ان میں سے پہلا کرنے لگا ہوں، پھر وہ جو ایک ہوگا وہ بھی ادا ہو گیا، 12 رہ گئے۔ اب پھر اس طرح نیت کر سکتا ہے کہ مجھ پر جو سجدہ تلاوت کرنا ضروری ہیں ان میں سے پہلا کرنے لگا ہوں، ایک اور نکل گیا، پھر پیچھے 11 رہ گئے، پھر اس طرح نیت کر سکتا ہے کہ مجھ پر جو سجدہ تلاوت کرنا ضروری ہیں ان میں سے پہلا کرنے لگا ہوں، ایک پھر نکل گیا، پھر 10 رہ گئے، پھر 9 رہ جائیں گے، 8 رہ جائیں گے، اس طرح کر کے نیت کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا بندہ ہو کہ اس کو مرد یا عورت ہو اس کو یاد ہی نہ ہو کہ مجھ پر سجدہ تلاوت کتنے ہیں، کہ میں نے کتنی بار قرآن پڑھا تھا، قرآن پاک میں کتنی بار یہ آیات آئی تھیں، یا میں نے کتنی بار یہ آیتیں سنی تھی جس پر سننے کی وجہ سے یا پڑھنے کی وجہ سے سجدہ تلاوت لازم ہو جاتا ہے، سجدہ تلاوت کرنا ہوتا ہے، وہ آیتیں میں نے کئی بار پڑھی ہیں، کئی بار سنی ہیں، لیکن میں نے سجدہ تلاوت کیا نہیں اور مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ کتنی بار آیتیں سنی تھی یا پڑھی تھیں، تو اب وہ مرد ہو یا عورت ہو بیٹھ کے اندازہ لگائے کہ اندازاً کتنی آیتیں میں نے پڑھی ہوں گی، کتنی بار آیتیں سنی ہوں گی، اس طرح کر کے حساب لگائے، یعنی الگ الگ جگہوں پر الگ الگ موقعوں پر کتنے پڑھنے اور سننے کی وجہ سے کتنے سجدے مجھ پر لازم ہوں گے، تو وہ اندازہ بیٹھ کر لگائے کہ اندازاً 10 ہوں گے، 20 ہوں گے، 30 ہوں گے، 40 ہوں گے، 50 ہوں گے، 100 ہوں گے، 200 ہوں گے، اندازہ لگا لے، زیادہ سے زیادہ اندازہ لگا لے کہ اگر بنتا ہو اس کا خیال کہ تقریباً شاید 20 کے بنتے ہیں تو پھر تھوڑے سے زیادہ کر لے، 22 رکھ لے، 25 رکھ لے کہ تقریباً 25 چلو میں ادا کر لیتا ہوں احتیاطاً۔ اگر 50 بنتے ہوں تو وہ احتیاطاً کر لے کہ چلو 50 کی بجائے میں 55 کر لیتا ہوں یا 60 احتیاطاً کر لیتا ہوں، ہو سکتا ہے تھوڑی کمی بیشی ہو، تو اس طرح زیادہ سے زیادہ اندازہ لگا لے اور لگا کے پھر اس طرح باوضو کھڑا ہو کے ایک ایک کر کے ان کو ادا کرنا شروع کر دے، جس طرح میں نے
بتایا ہے، اور نیت یہی ہوگی کہ دل میں ارادہ ہو کہ میں سجدہ تلاوت کرنے لگا ہوں۔ ایک جب ادا کر لے گا تو پھر اس کے بعد اگلے کی باری ہے، پھر تیسرے کی، پھر چوتھے کی، پھر پانچویں کی، اور ہر بار اس طرح نیت کر لے، اگر زیادہ سجدہ تلاوت ہیں تو ہر بار اس طرح نیت کر لے کہ جو مجھ پر سجدہ تلاوت کرنا ضروری ہے ان میں سے پہلا ادا کرنے لگوں۔ پہلا نکل گیا جیسے میں نے پہلے بتایا، تو اب یہ پہلا نہیں رہا، یہ تو ادا ہو چکا ہے، اب یہ پہلا نہیں رہا، پھر دوبارہ نیت کر لے جو مجھ پر سجدہ تلاوت کرنا ضروری ہے ان میں سے پہلا ادا کرنے لگا ہوں، تو یہ بھی ادا ہو گیا، یہ بھی نکل گئے دو، پھر پہلے کی نیت کر سکتے ہیں، کیونکہ پہلا اب وہ ہے جو اس پر ادا کرنا ضروری ہے، جو ادا ہو چکے وہ پہلے دوسرے کے نمبر سے نکل چکے، اب پہلے دوسرے تیسرے کے نمبر پر وہ ہیں جو اس کے اوپر ادا کرنا ضروری ہیں۔ تو اس طرح آپ دل میں ارادہ اور نیت کر کے سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں، اور یہ میں نے بتا دیا کس جگہ پہ آپ ادا کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ جگہ پاک ہونی چاہیے، بدن بھی آپ کا پاک ہونا چاہیے، جسم بھی آپ کا پاک ہونا چاہیے، وضو آپ کا ہونا چاہیے، اور منہ بھی آپ کا قبلے کی طرف ہونا چاہیے، کعبہ کی طرف منہ ہونا چاہیے، اور پھر آپ نے اس طرح کر کے سجدہ تلاوت اندازے کے مطابق، یعنی اگر زیادہ آپ پر کرنا ضروری ہے تو زیادہ سے زیادہ اندازہ لگا کے اس اندازے کے مطابق آپ نے سجدہ تلاوت ادا کر لینے ہیں۔ مرد کے لیے بھی وہی طریقہ، عورت کے لیے بھی وہی طریقہ، بس سجدہ کرنے میں بھی فرق رکھنا ہے۔ جیسے مرد کے لیے سجدہ کرنا نماز میں اس کے لیے حکم ہے کہ وہ تھوڑا پھیل کے، وہ جب سجدہ کرے گا تو پیشانی زمین پہ جمے گی، یہ ناک کی ہڈی زمین پہ جمے گی، یہ مرد عورت سیم ان کے لیے حکم ہے، اور ہاتھ مرد ایسے رکھے گا اور اس کے جو بازو ہوں گے وہ اس کی بغلوں سے، کروٹوں سے جدا ہوں گے وہ، اور یہاں سے بھی بازو، یہ جو اس کے اوپر والے بازو کا حصہ ہے یہ والا، یہاں سے بھی بازو جدا ہوں گے، الگ ہوں گے، یعنی پھیلے ہوئے ہوں گے بازو اس طرح، یہاں سے کروٹوں سے بھی جدا ہوں گے اور ادھر سے بھی بازو اس کے الگ ہوں گے، یعنی کھل کے سجدہ کرے گا، اور اسی طرح اس کی جو رانیں ہیں وہ پنڈلیوں سے جدا ہوں گی۔ اس طرح کر کے مرد سجدہ کرے گا، اور پاؤں کی انگلیوں کو یوں کر کے زمین پہ جیسے دبا کے رکھنا ہوتا ہے، ان کا پیٹ زمین پہ لگنا چاہیے، اسی طرح مرد سجدہ کرے گا، اور یہ والی اوپر والی رانیں اس کے پیٹ سے بھی جدا ہونی چاہیے، ساتھ نہ ٹچ ہوتی ہوں، کھل کے صحیح طرح جس طرح نماز میں سجدہ کرنے کا حکم ہے مرد اسی طرح سجدہ کرے گا، اور عورت کے لیے جس طرح سجدہ کرنے کا حکم ہے نماز میں کہ وہ سمٹ کر سجدہ کرے گی، تو وہ سجدہ تلاوت بھی اسی طرح سمٹ کر کرے گی، یعنی کہ بازو اس کے یہاں سے بھی اس طرح ملے ہوئے ہوں، کروٹوں کے ساتھ بھی اس کے بازو ملے ہوئے ہوں، اور اسی طرح اس کی رانیں بھی اس کی پنڈلیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہوں، بالکل سمٹ کے عورت اس طرح سجدہ کرے گی، جتنے بھی سجدے کرنے ہیں سارے اس طرح کرے گی۔ طریقہ سیم ہے، یعنی کہ پڑھنا کیا ہے اور سجدہ کرنے کس طرح جانا ہے، اٹھنا کس طرح ہے، وہ سارا کچھ سیم ہے، باقی سجدے میں وہی بات ہوگی، مرد کے لیے جس طرح حکم ہے نماز میں سجدہ کرنے کا کھل کے، اور عورت کے لیے جس طرح حکم ہے بالکل سمٹ کے سجدہ کرنا، طریقہ دونوں یہی اختیار کریں گے۔ امید کرتا ہوں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر اس میں سے کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو یا اس کے علاوہ آپ کا کوئی دینی سوال ہو تو کمنٹ میں اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔